تو بہت ہی عظمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کل مختار کل تاجدار ختم نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس مہینے میں اپنی خاص فیض و کرم سے اللہ کی ذات نوازتی ہے اپنے بندوں کو۔ اور پھر فرمایا کہ شعبان وہ میرا مہینہ ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو برکتوں والے مہینے ترتیب کے ساتھ ہیں، پہلے اللہ کی عنایتیں، فضل، پھر اس کے حبیب کی عنایتیں اور رحمتیں، اور پھر رمضان المبارک میں اللہ اور اس کے رسول کی عنایتیں، کرم اور برکات مخلوق خدا کو تقسیم ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے ایمان والے کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا، اب ایمان والا بندہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد، عزت، گھر بار، ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے اسے ایمان والا کہتے ہیں، مومن وہ بنتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا جو ایمان والا رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جاتے ہیں ایک روزہ رکھنے کا، اور فرمایا کہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، کہ جو رجب میں ایک روزہ محبت کے ساتھ اللہ کی محبت میں ایک روزہ رکھے، اور پھر فرمایا جو رجب میں 2 روزے رکھے اس کو اس کا اجر یہ جو عطا ہونا ہے فرمایا کہ 2 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اس بندے کے نامہ اعمال میں جتنے پوری روئے زمین پر پہاڑ ہیں آقا نے فرمایا ان کے برابر اس کے کھاتے میں 2 گنا نیکیاں عطا فرما دی جاتی ہیں، 2 گنا۔ اور پھر فرمایا جو 3 روزے رکھتا ہے، 3 روزے جو رکھتا ہے رجب میں، تو آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے دوزخ سے پہلے ایک خندق اللہ حکم عطا فرماتا ہے فرشتوں کو کہ اتنی بڑی خندق ہو دو کہ کوئی 1 سال سفر کرتا رہے لیکن وہ خندق پار نہ ہو۔ اللہ اپنے اس بندے کے لیے فرشتوں کو حکم عطا فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے نے میری محبت میں 3 روزے رکھے ہیں، تو اب دوزخ کے درمیان والا جو حصہ ہے، دوزخ کو جو جاتا ہے رستہ، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے بس اتنی خندق کھود دو کہ کوئی 1 سال بھی اس خندق سے، اب خندق سے گزرا نہیں جاتا، جب بھی جنگیں ہوتی تھی تو خندق جو کھود دی جاتی تھی وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ اب جو اللہ کسی کے لیے فرمائے کہ میرے اس بندے کے لیے خندق کھود دو، مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، اس کا رستہ ہی دوزخ کو جو جاتا ہے وہ رستہ ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا اس رمضان رجب کے مہینے میں روزے رکھنے انہیں اتنے پسند ہے۔ تو کوشش کر کے، کوشش ہے نا، محبت چیز ایسی ہے، عشق اور محبت ایسا ہے کہ اس میں بندہ اپنے خالق کی رضا ڈھونڈتا ہے، نہ کہ اجر نہیں ڈھونڈتا کہ اجر کیا ملے گا، کیا کیا عطائیں ہوگی، لیکن اللہ نے اپنے محبت گزاروں کو یہ خوشخبریاں بھی عطا فرمائی ہے کہ تم کرتے تو عمل میری محبت میں ہو، میرے عشق میں عمل کرتے ہو، لیکن تمہارا خدا تم پر اتنا راضی ہے، اتنا تم پر مہربان ہے کہ تمہارے چھوٹے سے عمل پر اللہ اتنا کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے
چاہیے. باقی دنیا داری کے عمل بھی ہم کرتے ہیں تو بندہ بڑی بڑی ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے, لیکن اللہ کے قرب کے لیے, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے, پھر وہ طریقے ڈھونڈنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میرے بندے تو وہ ہیں. اب اللہ خود ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ میرے بندے تو وہ ہیں جو ہر وقت میری رضا کی تلاش میں رہتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی عمل ایسے ڈھونڈتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی عبادت ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمارے خالق کی رضا حاصل ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ مختلف جو طریقے ہیں, اور سب سے بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ جو چلتا ہے وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں شامل ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا, عاشق, محبت کرنے والا, ایک دن آتا ہے کہ اللہ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں. نبی پاک بھی عطائیں فرما دیتے ہیں.